السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل بھی ہماری پروگرام ہمارے جناب سلطان صاحب نہیں آئے، اٹینڈ نہیں کرے، تو آج آپ کے کی پروگرام آواز ہم کلیئر یہاں نہیں پہ آ جو ہے رہی، شروع کر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا اور آپ آپ کی آواز کی کلیئر دعوت نہیں آ رہی شاید۔ شاید آپ اپنی وائس چیک کریے، آپ کی آواز نہیں آ رہی پر۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے جی شاید موجود ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ عزیز نوجوان دوستو، جیسا کہ پچھلے 3 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں، اس میں نے آپ کے سامنے ایمان، اسلام، عبادات پر تفصیلی روشنی ڈال چکا ہوں، اور اسی عبادت کا ایک اور کڑی ہے جس کو ہم عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اردو میں اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ آج میں انشاءاللہ روزے کے متعلق تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض قرار دیا، اور اس سے ہماری زندگی کے اندر کس طرح کی تبدیلی وہ چاہتا ہے۔ عام طور پر روزے کے متعلق جب بھی ہمارے پاس گفتگو ہوتی ہے تو ہمیشہ اس پہلو پر گفتگو ہوتی ہے کہ اس کے فقہی مسائل کیا ہیں، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، اور کتنے وقت سے کتنے وقت تک روزہ رکھنا چاہیے، سحری کا آخری وقت کیا ہے، افطار کا وقت کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر تو ہمارے پاس گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کیسے کیے گئے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے اسی طریقے سے تم پر بھی فرض کیے گئے۔ پھر بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔
اس پوری آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تقویٰ کو کیسے یہ روزہ پیدا کرتا ہے اس پر آج انشاءاللہ ہم غور کریں گے۔ اس میں جو بات بتائی گئی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی میں نہیں، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنی شریعتیں بھی نازل ہوئی، جتنے انبیاء علیہ السلام بھی آئے، ہر نبی کے پاس یا ہر نبی کی امت میں روزہ فرض رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے ٹائمنگز میں، اس کے کھانے پینے کے اوقات میں، اور روزے کے افطار میں یا سحری میں کے اوقات میں، روزے کی تعداد میں یہ فرق رہا ہے۔ اور اس سے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جو چیز چاہتا ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک سینٹنس میں اگر میں اس کو بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ عبادت بنانا چاہتا ہے۔ جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں تو 10 منٹ 15 منٹ کے اندر ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کرتے ہیں تو سال میں، زندگی میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے جہاں پر 8 دن میں ہم اپنے حج کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، سال میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں روزے کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مہینے کی مسلسل کنٹینیوس ایک مہینہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو ایک مہینے کے اندر جو 24 گھنٹے ہیں، وہ 24 گھنٹے کو اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کی ایک شکل بنانا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پوری زندگی کے اندر عبادت کی ایک پریکٹس ہو جائے آپ کو۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی بات بتایا چکا ہوں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے، جو زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، کسی بھی سیکٹر سے ہو، اس کو اس طریقے پر اگر کیا جائے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اب اسی عبادت کی ایک مکمل پریکٹس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے کے روزے کے اندر اس میں کھونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کی ایک ساتھ پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اختیار کیا وہ ایک نیچرل پروسیس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کی کوشش کی ہے کہ انسان 24 گھنٹے خدا کا بندہ بنا رہے، یعنی اس کو یہ یاد رہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ جیسے فجر سے لے کر کے ظہر تک ٹائم ملتا ہے، ظہر کے بعد عصر کا ٹائم ملتا ہے، عصر کے بعد مغرب، یہ جو درمیان میں جو وقفہ ملتا ہے، اس میں تو آدمی کبھی کبھی کاروبار میں یا دوسری چیزوں میں لگنے کے بعد تھوڑا سا بھول ہو سکتی ہے، لیکن روزہ کیا ہوتا ہے کہ کنٹینیوس رہتا ہے، صبح سے شروع ہوا تو شام تک کنٹینیو چلتا رہتا ہے۔ تو وہ کنٹینیوٹی برقرار رکھنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندگی اس وقت کر رہا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ وہ بندگی اٹیچ ہوتی ہے۔ یہ کیوں کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس رزق میں کمی ہو جاتی ہے، یا سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو بھوکا رکھ کر کے یا اہل ایمان کو بھوکا رکھ کر کے اپنے خزانے میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس کے گوڈاؤن میں جو ہے کچھ کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ رمضان میں ہم لوگ کھاتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ کھلاتا ہے اس کے۔ پھر چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اور بھوک اور پیاس لگنے کے باوجود بھی اس کو یہ یاد رہے کہ میں اس کا خدا ہوں، یہ اس کا بندہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اس کو یاد رکھے اور اس کی رضا حاصل کرے۔ اس کا بالکل اپوزٹ پہلو یہ ہے کہ خدا کو بھول جانا
اس کی مرضی کے خلاف عمل کرنا گویا کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ اب تقویٰ کے دونوں پہلو سامنے آتے ہیں۔ تقویٰ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدمی خدا سے جڑ جائے اور خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور ہر وقت اس کو یاد رکھے اور ہر کام اس کو کی رضا و خوشنودی کے لیے کرے۔ ایک تقویٰ کا مفہوم دوسرا اپوزٹ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اس کو چھوڑ دے انسان۔ اب دیکھیں گے کہ ان عبادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک خاص قسم کی کا مقام اس کو دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے سجدہ کرتے کسی نہ کسی کو نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرتے ہیں تو آپ کے تمام جان پہچان کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ حج پر گئے ہوئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں۔ یا اسی طریقے سے زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں تو اگر آپ کسی کو نہ بتائیں، کم سے کم آپ نے نکالی اور کسی کو دی تو جس کو دی کم سے کم اس کو تو کم سے کم اطلاع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان، آپ کے ساتھ رہنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کمرے میں جائیں، پیٹ بھر کھانا کھائیں اور واپس آ جائیں اور آپ کہیں روزے سے ہیں تو لوگ مان لیں گے آپ کی بات۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو بھوک اور پیاس سے برداشت بھی کرتا ہے اور پیاس سے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے گرما کے موسم کے اندر بھی، لیکن اس کے پاس ایسے موقع ہوتے ہیں، اس کے پاس فریج ہوتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوتے ہیں، سکون سے پانی پی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں پیتا۔ ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا جو بہت تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی کیونکہ روزے سے ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، یعنی کھل کے چھپ کے بھی نہیں کھاتے۔ تو اس سے ایک چیز جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے، میں اگر چھپ کے بھی کھاؤں تو اللہ تعالیٰ کے پاس میرے کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان بالغیب جس کا نام استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، یہ ایمان اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے، وہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے آخرت کا یقین بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آخرت کا یقین اس حیثیت سے ہے کہ میں یہاں کھا پی لوں یا کس کو چھپ کر کے میں کر لوں اور لوگوں کے سامنے کہوں کہ میں روزے سے ہوں تو دنیا تو مجھے مان لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جب میں جاؤں گا تو آخرت میں اس سے میں بچ نہیں سکتا۔ یہ خوف بھی اس کے اندر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی روزے کی حالت میں مکمل احتیاط کرتا ہے، اور حتیٰ کہ جب آپ وضو کرتے ہوتے ہیں، گرما کا زمانہ ہوتا ہے اور منہ میں پانی لینے میں جو ہے آدمی بہت کمفرٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت بھی اس بات کا پورا خیال رکھتا ہے کہ کلی کرتے کرتے بھی ایک آدھ خطرہ بھی حلق میں نہ جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ حلق میں اگر ایک گھٹ پی بھی لیں تو آس پاس والے کسی کو پتا تو نہیں چلے گا، لیکن ہم انسان ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایک تو عالم الغیب ہونے کا یقین اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، دوسرا آخرت میں جواب دینے کا تصور۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے کیا کہ صبح سے لے کے شام تک ایک 5 منٹ 10 منٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، بسا اوقات 12 گھنٹے سے لے کر کے 16 گھنٹے کے درمیان کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اتنے لمبے لمبے پیریڈ کے جو ہے روزے انسان رکھتا ہے، 14 گھنٹے انسان برداشت کرتا ہے۔ تو ایک لمبی پریکٹس اس کے اندر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ فوجی کیمپ لگتا ہے تو ایک کیمپ میں لے جایا جاتا ہے اور کیمپ میں پوری طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے 24 آورس ہر طرح کی الگ الگ قسم کی ڈرل کروائی جاتی ہے، الگ الگ طریقے مشق کرائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی عبادت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کو سلیکٹ کیا۔ اس مہینے کے اندر 24 گھنٹے انسان کو اس بات کا یاد رہے کہ اب مجھے سحری کرنا ہے، اب یہاں سے روزہ میرا شروع ہو رہا ہے، یہاں روزہ ختم کرنا ہے، اس کے بعد تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد تہجد پڑھنی ہے۔ یہ ساری روٹین 24 گھنٹے کی انسان کے اندر ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور نظام اس کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ اکیلے سال بھر میں کبھی بھی 30 دن کمپلیٹ کر سکتے ہیں، روزہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا انتخاب کیا۔ اس مہینے کے اندر یہ بتایا کہ سب لوگ ایک ساتھ افطار
سحر کریں گے، ایک افطار افطار کریں گے، ایک ساتھ سب روزے رکھیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 14 آورس کا روزہ رکھنا ہے، کوئی صاحب 10 بجے شروع کر دیں، کوئی 12 بجے شروع کر دیں، کوئی رات بھر رہیں، ایسی اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ سحری کرنے کا ٹائم بھی ایک ہے، افطار کا ٹائم بھی ایک ہی ہے، سب کا بھوکے رہنے کا ٹائم ایک ہی ہے، سب کے سونے کا ٹائم ایک ہی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلے نہیں بلکہ پوری ایک اجتماعیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ اس کا فائدہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کبھی آپ عام دنوں کے اندر کوئی ایک آدھ روزہ رکھ کے دیکھیے کہ کتنا آپ کو مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ سب لوگ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اس دوران آپ اکیلا روزہ رکھیں تو آپ کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ رمضان میں بالکل آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ سب رہنے والے ایک ساتھ، مطلب ایک اجتماعی سپورٹ آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز آدمی کے اندر اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی عبادت اکیلی نہیں ہے بلکہ کئی عبادتیں مل کر کے، کئی لوگ مل کر کے اس کے اندر اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عام دنوں کے اندر انسان جو نیکیاں کرتا ہے اس کے مقابلے میں رمضان کے اندر نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ آدمی کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں روزے سے۔ دوسرا ہے کہ پورا ماحول اس بنا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ چھوٹی سی بھی غلطی کریں گے تو لوگ بولیں گے ارے یار رمضان کا مہینہ، ارے روزے کا مہینہ ہے، روزے کے اندر ہے تم ایسا مت کرو۔ تو پورا اجتماعی ماحول بن جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیے کہ ایک آدمی اکیلا جھوٹ بولنے والا ہو اور سارے نیک یعنی سچ بولنے والے ہوں، اس دوران میں ایک آدمی کو جھوٹ بولنا زیادہ مشکل ہے۔ اس کے مقابلے میں سب جھوٹ بول رہے ہوں، اس وقت آدمی جو ہے سچائی پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ سب لوگوں کے لیے نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کی سپورٹ ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، ایک نیکی 10 گنی سے 700 گنی تک پھیلتی ہے۔ کن حالات میں، کیسے سچویشن میں، کیسے ضرورتیں تھی، کیا حالات تھے، اس کے اندر کیسا اس نے عمل کیا، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ 1 گنا سے 10 گنا، اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کو اختیار ہے جتنا چاہے بڑھائے۔ لیکن روزے کے بارے میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، روزہ میرے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے خاص ہے، اس لیے کہ بھوک اور پیاس وہ برداشت کر رہا ہے، دنیا میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ میری خاطر بھوکا اور پیاسا ہے، چھپ کر کے بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے، کھا پی نہیں رہا ہے، تو اس لیے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں، ان لمیٹڈ اجر دے گا، اور کتنا اجر دے گا یہ خود اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ بتاتا کہ میں خود اس کا اجر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر احساس بندگی پیدا ہوتا ہے، آخرت کا جواب دہی کا تصور بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا یقین اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہ نیکیوں کے بہار کا ایک موسم بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو عمل ہے تو اس کی یہ جو ہے جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، ان لمٹ سے اگر آدمی تھوڑا سا اور اس کے اوپر غور کرے کہ یہ نیکی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جو اجر دیتے ہیں کیسا دیتے ہیں۔ یعنی آدمی جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کیسے سچویشن میں ارادہ کر رہا ہے، اس کی صحت کا کیا حال ہے، اس کے گھر کا کیا حال ہے، اس کی اکنامیکل پوزیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے میں جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو تو اے سی کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے مسلسل گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو سخت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم سے مشکل حالات کے اندر اس روزے کو باقی رکھنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں بے انتہا اضافہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اتنی چیزیں پیدا کر رہا ہے، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے، روزے کے بہار کا موسم ہمارے پاس آتا ہے، لیکن کبھی ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا، ہمارے اندر یہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے کے بندے ہیں، یہ احساس ہمارے پاس کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ اجتماعی ماحول کے اندر مجھے سب کے ساتھ نیکی کا کام کرنا، برائیوں کو روکنا، یہ کام ہے میرے لیے، یہ احساس کم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟
جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نماز کے سلسلے میں جو فائدے میں نے آپ کو گنوائے تھے، وہ فائدے حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی، ایک گھڑی کی مثال دی کہ سالار جنگ میوزیم کے اندر جو گھڑی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پورے پیچھے مشین کام کر رہی ہے، اس کے پورے پرزوں کو آپ الگ الگ کر دیں، پارٹس کو الگ الگ کر دیں، اور پھر ہر اپنی مرضی کا ایک پارٹ لگا دیں، اور اس کے بعد پھر سامنے ٹھہر کر کے بولیں کہ بھئی یہ ڈائل پہ جو ٹائم جو نظر آنا چاہیے وہ 100% نظر آنا چاہیے، وہ شخص اسی طریقے سے آ کے گھنٹا بجائے جیسے ہر خود بجاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ایسا کبھی نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام چیزوں کی پابندی نہیں کرتے جس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ارے ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم پانی نہیں پیتے، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے آگے کی ایک اور چیز بتاؤں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو روزے کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہ خراب ہونے کے اعمال سے اپنے آپ کو جب تک کہ انسان بچائے نہیں، اس وقت تک وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا انسان کے لیے۔ تو یہ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے تمام اجزاء پر عمل کرنے کی پوری پریکٹس کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس طریقے پر کرنا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دے کر کے کہ انسان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم کھانا کیوں کھاتے ہو، تو انسان اس کی دو وجہ بتا سکتا ہے۔ یہ کھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ زندہ رہنا ہے، جسم کو طاقت ملنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ دو چیزیں ملا کر کے اس کام کو مکمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا پلیٹ میں ڈالتے ہیں، اس کا نوالا بناتے ہیں، اس کو چباتے ہیں، اس کو پیٹ میں ہوتا ہے، اسی کا نام کھانا ہے۔ اب اگر سمجھ لیجئے کہ کھانا صرف یہی ہے، طریقہ کار ہی ہے، تو ایسا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی تھوڑی سی مٹی لے، ایک پلیٹ میں ڈالے، اس میں سالن کی طرح پانی ڈالے، اس کا نوالا بنائے اور وہ دانتوں میں رکھ کے چبائے اور پیٹ میں اتار لے؟ کیا کبھی کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اگر ایسا کوئی کرے گا بھی تو آپ بولیں گے یہ پاگل ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے مٹی کی مثال چھوڑیے کر آپ لکڑی کا برا بھی آپ لے لیجئے، اس کا جو ڈسٹ نکلتی ہے، اس کا بھی نوالا بنا کے کوئی آدمی کھاتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ کیوں نہیں کھاتا؟ تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں، یہ کھانے کا جو طریقہ ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے روزہ رکھنا ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے اصل چیز جو حاصل کرنا ایک ہے، ایک اس کا طریقہ کار ہے۔ تو کھانا وہی کھانا چاہیے جس کے ذریعے سے آدمی کو طاقت ملے، جسم زندہ رہے، اس کو خون مل سکے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کوئی چیز بھی کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کو طاقت نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے روزے کے ذریعے سے کچھ طریقہ کار ہے جس کو ہم ٹائم پہ شروع کر دیتے ہیں، ٹائم پہ ختم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کی روح نکل جاتی ہے کہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں۔ جیسے ہم کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ تو طاقت کے لیے کھا رہے ہیں۔ تو طاقت کھانے کا جو تصور انسان سے نکل جائے تو وہ آدمی پریکٹس وہی کرے گا، تھوڑا سا مٹی ڈال کے کھائے گا، ایک برا ڈال کے کھائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں، میں سے زندہ نہیں رہ سکتا، میرے کھانے کا مقصد یہ نہیں ہے، کھانے کا مقصد تو میرا زندہ رہنا ہے، مجھے خون، اس کے ذریعے سے خون بننا ہے، پھر وہی چیز کھائے گا۔ پھر اس کے اندر ایک چیز اور آپ دیکھیں، کوئی آدمی کھانا تو کھا لیتا ہے، امیڈیٹ انگلی ڈال کے پھر کھائے بھی کر دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اب بولے میں کھانے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا، کھانا ہی اگر ضروری تھا تو کھا لیا، الٹی کر دیا، بات ختم، کھانے کا کام ختم ہو گیا، باہر نکل کے الٹی کر دیا۔ ایسا نہیں کرتا، اس کو رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ وہ باقی رہے تو آدمی زندہ رہے۔ اب اس مثال کو سامنے رکھیے، اب آگے آپ غور کیجیے کہ ایک روزے کی ظاہری شکل ہے جس کی پابندی ہم لوگ سب کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک باطینی کیفیت یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو۔ روزے کی حالت میں ہم کیا جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں؟
پانی پینے سے پرہیز کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، دوسری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولے تو کام نہیں چلے، جبکہ اس کی روح یہ ہے کہ روزہ اسی وقت تک آپ کا روزہ صحیح روزہ ہے، آپ کا تقویٰ صحیح ہے کہ آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ روزے کی حالت میں آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کا روزہ ختم۔ آپ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب فقہ کی زبان میں تو کہیں گے کہ نہیں تو روزہ تو پورا ہوا، کیونکہ فقہ تو یہ کہتا ہے کہ صبح سے شام تک آدمی بھوکا اور پیاسا رہے اور اس سے وقت تک کھایا پیا نہیں تو اس کا روزہ تو ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کچھ بھی تو کھا لیا، کیا وہ مٹی کھایا، بورا کھایا، کیا کھایا نہیں معلوم، لیکن اصل مقصد اگر آپ سامنے رکھنا چاہیں کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو طاقت ملے، آپ کو زندگی حاصل ہو، تو وہی چیز آپ کھائیں گے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے جس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، جس سے آپ کا خون نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے روزے کا مقصد بھی اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لڑائی جھگڑے کرنا اس کو چھوڑ نہ دیں۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں ہم لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے؟ جہاں جاتے سب سے پہلے ہٹا کے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، گاڑیوں کی پارکنگ جو کرتے ہیں اپنی منمانی سے پارکنگ کرتے ہیں، لوگوں کو جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو اس کو گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں ہم لوگ، مار پیٹ بھی کر دیتے ہیں اس میں، حالانکہ روزے کی حالت تو گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہی ہے، لوگوں کے حقوق بھی مارے جا رہے ہیں۔ بھائی لوگوں کا سیدھا راستہ چلنا ان کا حق ہے، آپ راستے میں بیچ راستے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آنے جانے والے کو راستہ نہیں دے رہے، آپ یہ مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ راستے میں سے بازو ہٹ کر کے جانے والے کو راستہ دیں، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ میں کھڑا رہوں گا، آپ دیکھ کے جائیں، یہ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ تو سوچئے ذرا سا کہ کیا ہمارا روزہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو؟ حلال و حرام کی کیا واقعی ہم تمیز کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں کرنی چاہیے، کون سی چیز نہیں کرنا چاہیے، کاروبار کیسے کرنا چاہیے، اس میں حلال و حرام کا کچھ خیال رکھتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں بولے بھائی رمضان تو ہے، اب کیا کرنا، بیوی بچوں کے خرچے ہے، فلاں ہیں، یہ ہے، وہ ساری چیزیں تو کرنی۔ تو لہٰذا آپ جھوٹ، سچ، حلال حرام سب چیز کر کے ایک طرف تو جو ہے آپ اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، بیوی بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، پھر دوسری طرف یہ ہے کہ آپ روزے کی پوری پابندی بھی کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ روزے کے وہ فائدے جو حاصل ہونا چاہیے وہ ہو جانے چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ روزہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس سے جو رزلٹ ملنا چاہیے کہ بندگی کا احساس، تقویٰ کا پیدا ہونا، یہ ہمارا نہیں ہو پاتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اصل نہیں سمجھا۔ آئیے ذرا آج ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ 360 گھنٹے خدا کی عبادت میں لگے رہنا، پھر اس کے فوری بعد ایک مہینہ آپ نے پوری پریکٹس کی، عید کے دن جیسے ہی آپ باہر نکلے اس کے بعد آپ جھوٹ، غیبت، چغلی، حلال حلال یہ ساری چیزیں جو ہے پھر جیسے کیسے ہو جاتی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر ایک مہینے کی پوری پابندی کر بھی لی، ایک مہینہ جھوٹ نہیں بولا، ایک مہینہ غیبت نہیں کی، ایک مہینہ کسی کے حق تلفی نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی پہلی شوال آ گئی اس کے بعد پھر ساری چیزیں شروع کر دی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی پیٹ بھر کھانا کھائے اور ڈائننگ ہال سے جیسے باہر نکلے حلق میں انگلی ڈال کر کے پورا کھائے، پھر بولے کہ ارے یار میں کمزور ہو رہا ہوں۔ کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ کھانے کا مطلب تم نے صرف یہ سمجھا کھا لیا تو ختم ہو گیا، نہیں، اس کو باقی بھی رکھنا ہے، نکال کے پھینکنا نہیں ہے۔ تو جو لوگ عید کے دن نکال کر کے پورا پھینک دیتے ہیں، رمضان کے بعد پھر نارمل لائف پہ آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اس سے ختم کر، وہ تقویٰ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے اندر آپ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ آدمی روزے کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اپنی جان پر بنا رہی ہے اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اپنے خیالات کی، نیتوں کی، ارادے کے اندر بھی جو ہے کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہ رمضان کے بعد یہ ساری چیزوں کو ختم کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ موبائل فون 24 آور ریچارج تو نہیں کرتے، آپ بیٹری جو چارج کرتے ہیں 24 آور نہیں کرتے، بلکہ 1 گھنٹہ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کی چارجنگ جو ہے آپ کو 24 آورز کام آتی ہے، بشرطے کہ آپ نے
ویسے چارج کیا جیسے کہ موبائل چارج ہوتا ہے. لیکن 1 گھنٹہ آپ نے چارجر پہ تو لگایا لیکن آپ کی بیٹری چارج نہیں ہوئی تو آپ 24 آورز موبائل کو استعمال نہیں کرتے. اسی طریقے سے ایک آدمی 24 گھنٹے بلکہ 1 مہینہ مسلسل روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لے، اور اس کے بعد بقیہ 11 مہینوں کے لیے اس کو بیٹری کی جس طرح کام آنے والی چیز ہے وہ عبادت پورے سال بھر کی کا اکاؤنٹ ہے، وہ تو سال بھر وہ چیز باقی رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آخرت میں جواب دہی کا تصور ہے، میں اسے چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں پورے 11 مہینے باقی رہنی چاہیے. اگر نہیں رہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہم چارج نہیں ہو رہے، وہ تقوی ہم حاصل نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت خوبصورت انداز سے بتایا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑا تو اس کا نہ چھوڑا تو اس کا کھانا پینا چھوڑا دینے کی کوئی حاجت نہیں. یعنی جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑے. جھوٹ پر عمل کرنا کیا ہے؟ جھوٹ پر عمل کرنا یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا بنا لینا، یا خدا کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور کے قانون پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتی ہیں. تو جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو بھوک پیاس رکھنے سے کوئی ضرورت نہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظامہ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگے کے سوا ان کو پلے کچھ نہیں پڑتا. یعنی یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے میں نے ایسے ہی بیان نہیں کی، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں میں نے جو گفتگو کی ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے رسول صاحب نے یہ بات بتائی. یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے حصے میں رات جاگنے کے سوا، بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آ سکتا. اسی لیے جب کوئی آدمی اس کی پوری پابندی کر لیتا ہے تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر. یعنی اس آدمی کے معاف تو نہیں ہوتے جو جھوٹ پر عمل کرے، جھوٹ بات کرے، گالی دے، لڑائی جھگڑے کرے، یہ ساری چیزیں کرے، اس کے کیسے معاف ہوتے؟ معاف تو اس کے ہوتے ہیں جس نے یہ ساری چیزوں سے پابندی کی، رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رکھا. پھر اسی کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا احساس اس کو ستاتا رہے، آخرت میں جواب دہی کا تصور اس کا تازہ رہے. یہ اگر کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ پچھلا گناہ اس کو معاف. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کیسے کرے، اس کے اوپر عمل کیسے کرے. اس لیے کہ جب آدمی معاشرے میں جاتا ہے، بزنس کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، کئی چیزیں کرتا ہے تو جھوٹ سچ یہ ساری چیزیں اکثر آ جاتی ہیں بیچ میں. اس پر کنٹرول کیسے کرے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزہ ڈھال ہے. جس طریقے سے لڑائی کے اندر ایک شیلڈ ہوتی ہے سامنے جس سے جو ہے اپنے اوپر آنے والے وار کو بچایا جاتا ہے، اسی طریقے سے روزے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے تمہارے. کہ جب آدمی کوئی فساد کرتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کہو کہ میں روزے سے، میں روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں روزے کی حالت میں گالی نہیں دے سکتا، میں روزے کی حالت میں زمین پہ فساد برپا نہیں کر سکتا، میں روزے کی حالت میں غیبت نہیں کر سکتا.
تم وہ کرنا ہے جو کرنا ہے کرو، لیکن میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا، یہ احساس انسان کے اندر۔ اور یہی بات وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فائدے دکھائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب ایسا موسم آتا تھا تو عام دنوں سے زیادہ انسانوں کے لیے آپ رحیم اور شفیق بن جاتے تھے۔ اور اسی لیے آپ نے بتایا کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ نیک کاموں کے اندر انسان لگ جائے، کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی پریشان ہے، ان کی خدمت کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو افطار کرا دے تو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، اتنا افطار کرنے والے کو بھی ملے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں۔ اتنی بڑی بتایا گیا ہے۔ اور روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی، یہ بات بھی بتائی اللہ ہے۔ یہ بات بتائی کہ اس کی نے گردن ان کو غلامی سے آزاد کروا دیا، یعنی جہنم کی آگ سے انسان کو چھڑا دیا۔ جس نے کسی روزے دار کا افطار کرایا اس نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا، اور اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اس سے بچنے کے لیے ایک چیز جو بتائی، ایک تو یہ کہ روزے کو ڈھال بنائے اور یہ کہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو اب کہے کہ میں روزے سے ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے کاموں کے اندر آدمی لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس میں آسانی یہ بتائی کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں بلکہ اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے روٹین ہوتا آیا ہے، میری عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی کام دے چکا ہوں، لوگ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائے ہیں، تم کیسے نہیں اٹھا سکتے؟ آخر میں بتایا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید کہ میرا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، شاید سے گناہوں سے بچنے کا طریقہ تم کو تمہارے ہاتھ لگ جائے، شاید کہ تمہارے اندر اچھے کام کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، شاید کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا ایک طریقہ تمہارے اندر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر تمہارے اندر پیدا ہو، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے لعلکم تتقون۔ پھر بھی اس جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ تقویٰ ٹوپی، داڑھی، کرتا پاجامے کا نام نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ٹوپی پہنا ہوا تو متقی ہے، داڑھی ہے تو متقی ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہے تو متقی ہے، نہیں۔ تقویٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ کوئی چیز دوسرا نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہاں پر صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک، کہ فتویٰ لوگوں سے مت پوچھو، میرا روزہ ہے ٹوٹ گیا، اپنے دل سے پوچھو، اپنا دل گواہی دے گا کیا تم نے روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولا، روزہ رکھ کر کے غیبت کی، روزہ رکھ کر کے لڑائی جھگڑے کیا، روزہ رکھ کر کے لوگوں کی حق تلفیاں کی، روزہ رکھ کر کے حرام کھایا۔ یہ تو لوگ نہیں بتائیں، آپ کا دل بتائے۔ تو وہ تقویٰ اگر آپ کے دل کے اندر اگر پیدا ہو گیا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی اس کا مطلب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تقویٰ ضرور پیدا ہوگا۔ تقویٰ اس لیے پیدا ہوگا کہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو وہ چیز آپ کو ملے گی، جب آپ اس سے بچیں گے تو وہ چیز ملے گی، اگر آپ نہیں بچیں گے تو خالی دیکھنے والا تقویٰ تو ملے گا۔ ہاں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صاحب بہت متقی پرہیزگار ہیں لیکن اندر سے پوری طریقے سے کھوکھلا ہے۔ تو بچپن میں ہم نے ایک چھوٹی سی نظم تیلگو میں پڑھی تھی، یاد آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ میلی پنڈی چوڑو میلی میں گنڈو پٹا بچی چوڑو پورگلائی گنڈو، کہ اوپر سے دیکھو تو پھل بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اندر دیکھو تو سارے کیڑے پڑے ہوئے۔ کیا ویسا تو نہیں ہے ہمارا روزہ؟ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہی وہ چیز ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ روزے کا مقصد صرف ظاہری عبادت نہیں ہے بلکہ باطن سے، اندر سے اللہ تعالیٰ ہم کو
چینج کرنا چاہتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس روزے کو سمجھنے اور رمضان مبارک سے پہلے اس کی تیاری کرنے اور آنے والے رمضان میں تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ کنہیں بھی پارٹیسپینٹ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ کنہیں کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ سلطان صاحب آپ کا، آپ نے قیمتی وقت ڈالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹنگ یہیں پہ ان کی جاتی ہے۔